نماز اشراق کی احادیث کریمہ میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز فجر با جماعت ادا کر کے اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ طلوع آفتاب ہو جائے، سورج بلند ہو جائے، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ اشراق کی نماز پڑھتا ہے، نماز اشراق پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ تو یہ نماز اشراق کی فضیلت ہے۔ ہم سب کو نماز اشراق پڑھنا چاہیے۔ 5 منٹ لگتا ہے مگر فضیلت بہت زیادہ ہے، یعنی عمرہ اور حج کا ثواب مل رہا ہے اور گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ نماز اشراق کا وقت یعنی جب سورج طلوع ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے 20 منٹ کے بعد شروع ہو جاتا ہے نماز اشراق کا وقت، یعنی سورج نکلنا شروع ہو جائے، روشن ہونا شروع ہو جائے تو اس وقت نماز اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی سورج کے اندر ہلکی نرمی ہو تو نماز اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ نماز اشراق 2 رکعت نماز ہے اور زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں مگر کم سے کم 2 رکعت نماز ہے نماز اشراق کی، اور آپ نماز اشراق پڑھیں۔ پھر اس کے بعد جب سورج کے اندر یعنی سختی زیادہ آ جائے، جب ہم سورج کی طرف دیکھیں تو ہماری آنکھیں نہ ٹکیں، جس وقت سورج کے اندر روشنی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس وقت نماز چاش کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی نماز اشراق اور نماز چاش کا جو وقت ہے شروع ہونے میں مختلف ہے مگر دونوں کا وقت ایک ہی وقت میں ختم ہوتا ہے۔ ان دونوں کا وقت جب زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو دونوں کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو نماز اشراق سورج طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ کے بعد نماز اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جب سورج کے اندر تھوڑی نرمی ہو، یعنی جب سورج کی طرف ہم نگاہ کریں تو ہماری نگاہ نیچی نہ رہے، یعنی جمی رہے سورج پر، نرمی ہو، اور جب سختی ہو جائے یعنی زیادہ روشنی ہو جائے، زیادہ دھوپ ہو جائے تو اس وقت نماز چاش کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور نماز اشراق اور نماز چاش دونوں کا وقت ختم ہونے کا ایک ہی ہے، یعنی جب زوال کا وقت آتا ہے تو دونوں کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم نماز اشراق اور نماز چاش پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔